بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلعم بن باعورہ کا واقعہ۔ آئیے اس مضمون کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دائرۂ معرفول میں ہے کہ بلعم بن باعورہ نام تھا۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعم بن باعورہ رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں استخارہ کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں، ان میں میرا نبی بھی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن لوگوں کے دباؤ میں آ گیا اور ان کے ہدیے قبول کر لیے اور بد دعا کے ارادے کے لیے راستے پر چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمۂ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تھا، وہ اپنی قوم کے خلاف نکالتے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ تفسیر معرفول قرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوگی اور بلعم بن باعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے: اے پیغمبر، آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھیں، مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر شیطان کے پیچھے بھاگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گئے۔ کہنے لگا کہ میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائیں تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بھیج دو، یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کرو کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کریں کرنے دیں۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی کو اس کے والد یا بلعم نے یہ تاکید کر دی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کے تصرف میں نہ آنا۔ کہتی ہیں کہ یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہوں گے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اسے فائدے میں لانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا کہ میرا عہدہ ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے۔ تو لڑکی نے اپنے والد کو لکھ بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔ دونوں جب مصروف کار تھے تو ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، ایسا مارا کہ دونوں اسی حالت میں مروا دیے گئے۔ جب بنی اسرائیل اس فعل و شنیع میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا جس سے 70,000 آدمی مارے گئے، اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل میں باقی نہ رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ کے آگے اس طرح درست دعا ہوئی کہ الہی، ہم تیرے نافرمانیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب طاعون کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور مزید ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔